السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الارباب والصلاة والسلام علی سید العباد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ محبت کا جنوں باقی نہیں رہا، مسلمانوں میں خون باقی نہیں رہا، صفیں کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں رہا۔ سامعین عزیز وقار، آج اس دور میں مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم و ستم کرنے والے غیر مسلم ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد نازل کیوں نہیں ہوتی، اور اسی طرح کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو مسلمانوں پر فوقیت کیوں کر حاصل ہے، اور اسی طرح مسلمان آج شب و روز میں ذلت و رسوائی کا ان کو سامنا کیوں کر ہے، اور اسی طرح مسلمان آج پریشان کیوں ہو گئے۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصائب و آلام تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر کے اندر فساد پھیل گیا، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو، سودی تجارت کرنے لگو، واخذتم اذناب البقر، اور گائے کی دموں کو پکڑنے لگو، اور ورضیتم بالزرع، اور زراعت کے اوپر کاشتکاری کے اوپر خوش ہو جاؤ، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو۔ ان تین چیزوں کے پیچھے اسلام کے ایک اہم فریضہ جہاد کو چھوڑ دیا جائے جب، تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس سے تب تک نہیں اٹھائی جائے گی جب تک یہ مسلمان دین کی طرف لوٹ نہیں آتے۔ اور اسی طرح نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مسلمان حکمران اللہ کے نازل کردہ احکامات نازل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو خانہ جنگی میں مبتلا کیے رکھیں گے۔ اور اسی طرح نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی یہ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی اور زنا عام ہو جائے اور وہ سر عام ہونے لگے، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ بیماریاں ان کے آباؤ اجداد نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک حدیث جو پہلے بھی بیان ہو چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام جی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر مسلم طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کے اوپر ایسے حملہ آور ہو جائیں گی جس طرح ایک بھوکا انسان دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ایسا کیوں، ایسی کون سی وجہ ہے کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نانا میرے پیارے صحابہ کرام، تعداد تو اس قدر ہوگی جیسے تند و تیز اندھیری ہو اور اس میں پتوں کی تعداد ہو، لیکن اس وقت مسلمانوں کے اندر وہاں بیماری پھیل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول وہاں بیماری کسے کہتے ہیں؟ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت ہو جائے گی اور لوگ موت کو بھول جائیں گے۔ آج مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار کیوں
باقی ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ گھر کے اندر ایک کمانے والا تھا اور سارا گھر تسلی کے ساتھ اور سکون و اطمینان کے ساتھ گزارا ہوتا تھا، لیکن آج سارا گھر کمانے والا لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی، پھر بھی گھر کے اندر برکت موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے احکامات الہی سے دوری اختیار کی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت دولت کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر برکت نہیں رہے گی بلکہ بے برکتی پھیل جائے گی۔ اسی لیے اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ظلم و ستم کے اس شکنجے سے نکال دے، ہمیں ذلت و رسوائی کا یہ جو شکار ہم ہو چکے ہیں یہ ہم سے دور کر دے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، احکامات الہی کو اپنے دل و جان سے لگانا، اپنے سینے کے ساتھ لگانا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو احکامات الہی پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔